کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم۔ بھائی آج کل سوشل میڈیا پر دوسری شادی کے حوالہ سے خوب بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے، اس مرد کو مصالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے تو پھر قیامت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہے، اور یہ جتنے بولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ بہرحال میں اس کے اوپر دو چار باتیں ایک اولو العلم قائما بالقسط کے تحت انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف اڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا۔ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے، لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے، اور سورہ نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں، اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں۔ یہ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، آج وہ ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں تمہیں، کہ تم عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو 2 عورتوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ایک ہی بیوی کے اوپر اکتفا کرو۔ ہاں مگر جو ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ایشو، اس زمانے میں تھا، وہ رکھ سکتے ہو، لیکن بیوی ایک ہی رکھو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی یہ اس چیز کے قریب ہے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ اس کے اگینسٹ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سلوشن دے دیا کہ تم 2 بیویوں کے ساتھ، 3 کے ساتھ، 4 کے ساتھ ایک وقت کے اندر، اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گئی یا کسی کو طلاق دے دی تو پھر آپ کے پاس 3 آ گئی، پھر آپ ایک اور شادی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زندگی میں 4 شادیاں، اور یہ بھی صرف اجازت ہے، حکم نہیں ہے کہ 4 ضرور کرنی ہے، 4 کی گنتی پوری کرنی ہے، یہ اجازت ہے اسلام میں۔ اور ظاہر ہے اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ یورپ میں، امریکہ میں اور اسی طریقے سے رشیا میں ان کے فگرز لیں نا گوگل سے جا کے، تو لاکھوں میں نہیں ملینز میں وومنز زیادہ ہیں مردوں کی نسبت۔ صرف یہ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا ہے جہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے، باقی کسی ملک میں ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ 8 سے 15 سال پہلے بھی یہ حالت تھی کہ روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی میں ضائع کر دی جاتی تھی، روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ آبادی ہے، 1 ارب میں تو 3000 جو ہے وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جی۔ ارب پتہ ہے آپ کو کتنا فگر ہے؟ اگر روزانہ 24 گھنٹے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں، نہ سوئیں نہ کھائیں نہ پئیں، تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے۔ تو 1 ارب سے اب تو 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہونے، اس میں 3000 کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کرتے 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 اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہاں پہ مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ادروائز پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ عموماً ایکسیڈنٹس میں مرد ہی مرتے ہیں، جنگوں میں مرد ہی مرتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی نکلتے ہیں باہر۔ اس کے علاوہ بیماریوں کے خلاف جو ریزسٹنس عورتوں میں مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے مرد زیادہ مرتے ہیں جلدی بنسبت عورتوں کے۔ کئی ایک اور ریزنز بھی ہیں، اس کی وجہ سے ایوریج ملینز کی تعداد میں، لاکھوں میں نہیں ملینز میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے آل اوور دا ورلڈ۔ تو اب ان عورتوں کا کیا بنے گا، ان کا کیا پرسان حال ان کا کون ہوگا اگر ایک مرد کو ایک سے زیادہ اجازت نہیں ہوگی شادی کرنے کی، اور جو افورڈ بھی کر سکتا ہو۔ میں نہیں کہتا کہ جو ایک بھی نہیں افورڈ کر سک رہا تو وہ
دوسری اور تیسری اور چوتھی کھڑکا دے. وہ ایک جعلی حدیث بھی انہوں نے مشہور کی ہے کہ بندہ بہت غریب تھا, نبی علیہ السلام فرمایا شادی کرو, اور غریب ہو گیا, فرمایا ایک اور شادی کرو. خدا دا نہ آ جائے کوئی عقل کو ہاتھ, یعنی یہ تو لگتا ہے کسی کنوارے نے جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس نے بیٹھ کے کہیں حدیث گھڑی ہے. یہ کہاں سے یہ حدیثیں ہیں؟ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ, تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے, اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہاں استطاعت سے مراد فائنینشیل استطاعت ہے, دوسرے والی استطاعت نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا نہیں ہے. مرد تو ہے, پھر کس چیز کی استطاعت کہی جا رہی ہے؟ کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرو, استطاعت ہے تو نکاح کر لو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیسک ہیومن نیڈ کو فلفل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اسلام نے ایک بیوی رکھنے کی اجازت, یعنی 4 کی اجازت دی ہے, حکم نہیں دیا کہ ضرور 4 ہی کرنی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کے اوپر اکتفا کر لو, ایک عورت کے اوپر. بیسیکلی اسلام نے یہ پابندی لگائی تھی کہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے, کیونکہ اسلام سے پہلے لوگوں نے 20 سینکڑوں شادیاں کی بھی ہوتی تھی. حتیٰ کہ جب باپ مرتا تھا تو جو بڑا بیٹا ہے وہ باپ کی ساری بیویاں قابو کر لیتا تھا. اس کا حکم بھی پھر قرآن میں نازل ہوا کہ یہ حرام ہے تم پہ. سورہ نساء کے اندر ہی آگے جا کے محرمات ابدیہ کا ذکر آ گیا سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 میں, کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو چکے ہیں. کون کون سے رشتے ہیں؟ ان میں وہ بھی ہیں کہ جن سے تمہارے باپ نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے, تو وہ عورتیں بھی اب تم پہ حرام ہو جائیں گی. یا تم نے جن سے ازدواجی تعلق قائم کیا ہے تمہارے باپ کے اوپر وہ عورت حرام ہو جائے گی. تو اسلام نے باؤنڈ کیا کہ آپ 4 زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ لوگ سینکڑوں میں کرتے تھے. اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کر لو. لیکن یہاں پہ انصاف سے مراد ہے وقت دینے کا انصاف, فائنینشیل ریسورسز کا انصاف, یعنی برابر کا جیب خرچ, ایک جیسی رہائش دینا دنیاوی سرکمسٹانسز کے مطابق. باقی جو دلی رجحان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ انسان کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا. جو عورت اچھے طریقے سے ریسیو کرتی ہے تو ظاہر ہے آپ کے دل میں اس کے لیے قدر آئے گی, اور جو آپ کو گالیوں کے ساتھ ریسیو کرتی ہے وہ چاہے کتنی خوبصورت ہو آپ کو اچھی نہیں لگے گی. یہ خوبصورتی اور یہ ساری کہانیاں جو ہے نا شادی سے پہلے ہوتی ہیں, شادی کے بعد تو بالکل کوئی اور ہی دنیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو شادی ہے نا یہ ہاتھی کے دم ہے, اس کے پیچھے جو ہاتھی لگا ہوا ہے نا وہ شادی کے بعد نظر آتا ہے, پھر یہ ساری دم بھول جاتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا, بہت بڑا ہاتھی ہے اس کے ساتھ. تو انصاف ان معاملات میں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا کرتے تھے اللہ میں اپنی طرف سے انصاف کرتا ہوں, باقی جو دلی رجحان کا معاملہ ہے تو میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. وہ ظاہر برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. تو وہ اسی کی آپ کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے, دلی رجحان کا مکلف نہیں ہے. خرچہ برابر کریں, رہائش ایک جیسی دیں, اس کا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے, ورنہ تو کوئی شخص دوسری شادی ہی نہ کر سکتا. سورہ نساء کے اندر ہی آگے چل کے نا اللہ تعالیٰ نے اس ٹروتھ کو ریویل بھی کر دیا خود ہی, یعنی اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا. آیت نمبر ہے 129, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے چاہے کتنا ہی ہرس کر لو. صحیح, یہ اللہ تعالیٰ خود مان رہا ہے کہ نہیں کر سکو گے, تو پھر 4 کی اجازت کیوں دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کیا کرو, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, تو پھر ایسا کرو کہ یعنی جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ تو انصاف کرو, لیکن ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور باقی جو ہیں وہ لٹک جائیں ہوا کے اندر, معلقہ ہی ہوں کہ نہ وہ طلاق یافتہ ہیں اور نہ وہ مرد والی ہیں. یعنی ایک ہی بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہوگی اور باقی کو اس کے برے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہے, تو یہ کام نہ کرو.
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم یعنی اصلاح کی روش اختیار کرتے ہو اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر خود ہی فرما دیا کہ تم انصاف تو نہیں کر سکو گے، بس یہ کر لیا کرو ایک طرف مکمل جھک نہ جاؤ، برابری اپنی طرف سے رکھنے کی کوشش کرو۔ تو اسلام نے ایک وقت میں ایک مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اجازت کے لیے نہ تو کسی سپریم کورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی حاکم وقت کی ضرورت ہے، نہ کسی مصالحاتی کونسل کی ضرورت ہے، اور نہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ پہلی بیوی تو کوئی بہت مجبور بیوی ہو تو وہ اجازت دیتی ہے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ پھر ریکویسٹ کرتی ہے تم دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑو۔ جس کے سارے معاملات سیدھے چل رہے ہوں تو وہ ایسی بیوی تو دریافت ہی کرنی پڑے گی دنیا میں کہ وہ دوسری شادی کی اجازت دے۔ تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا، قطعاً کبھی پاسبل نہیں ہوگا۔